1000 سال پہلے لوگ ٹینشن لیتے کہ یار آبادی اتنی اسپیڈ سے, اس وقت تو بہت اسپیڈ سے بڑھ رہی تھی آبادی, یار اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے, ایک فی کس اتنے بچے, پھر ان بچوں کے بچے, پھر ان بچوں کے بچے, ابے بھائی یہ کیا ہو جائے گا, تو دنیا کیا ہو جائے گی, برباد. تو ان کو کیا پتا تھا کہ بھائی اللہ کیا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اس نے انسان کے تابع ہر چیز کو بنا دیا, پوری کائنات. اس لیے انسان کو یہ رائٹ دے دیا کہ وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے, لیکن وہ انسانوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا. مینیجر کو کنٹرول میں لے سکتا ہے, وزیر اعظم کو کنٹرول میں لے سکتا ہے, نہیں لے سکتا. وہ اپنے ماتحتوں کو لے سکتا ہے. تو انسان کے جو ماتحت ہیں وہ جانور ہیں, ان کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے انسان. کتے کراچی میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں. کچھ دن پہلے 6 کتوں نے ایک انکل پہ حملہ کیا ہے فجر کی نماز کے بعد, زخمی کر دیا ان کو. ہم چیخ کے تھک گئے, گورنمنٹ نوٹس لے, ان کتوں کی نسل کو کم کیا جائے, نہیں کر رہے. لیکن ہر تھوڑی دیر میں آپ بورڈ دو بچے دو ہی اچھے. انسانوں کی نسل کو کیا کیا جا رہا ہے, کنٹرول, جبکہ انسان کا انسان پہ اللہ نے کنٹرول نہیں رکھا کہ یہ میرا کام ہے, یہ تمہیں اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرا کام ہے. تم تھوڑی خدا بن کے کائنات پہ حکومت کرنا ہے. تمہیں جن چیزوں کو میں نے مسخر کر دیا تمہارے لیے, مسخر کا مطلب تمہارے کام میں لگا دیا, تم اپنے حساب کتاب سے ان کی نسل گھٹا بھی سکتے ہو, بڑھا بھی سکتے ہو. بہت سے جانوروں کی نسلیں انسان نے گھٹائی ہیں اور بہت سو کی بڑھا دی, دونوں ٹھیک ہیں. کسی مفتی نے نہیں کبھی کہا ہوگا کہ جی ناجائز ہے. ہمارے نبی نے بھی کتوں کو مارنے کا حکم دیا جب مدینہ میں کتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی, تو آپ نے حکم دیا کتوں کو قتل کرو. تو صحابہ نے اتنے کتے مار دیے کہ جو مسافر اپنے ساتھ حفاظتی کتا لے کے آتا اس کو بھی قتل کر دیتے. تو نبی نے فرمایا ما لکم وللکلاب, صحیح مسلم کی حدیث, تمہیں کیا ہو گیا, کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو بھائی, یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. مطلب یہ تھا کہ نبی نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ نسل ختم کر دو, مطلب کیا تھا بھائی کتے زیادہ ہو گئے, تعداد تھوڑی ان کی کم کر دو. جنگل میں تو اللہ نے خود ہی ایک سسٹم رکھا ہوا ہے نسلوں کے کنٹرول کرنے کا, شہروں میں انسان نہیں کنٹرول کرنا ہے نا, جنگل میں جانوروں کی نسل کنٹرولنگ سسٹم پہلے سے اللہ نے بنایا ہوا ہے. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگل میں ہرن کو کھانے والے درندے شیر چیتے نہ ہونا تو اتنے ہرن 12 سنگے پیدا ہو جائیں کہ جنگل کی گرینری ختم کر دیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, ساری جنگل کی گرینری کی ایسی کی تیسی, وہاں اللہ نے نظام بنایا, شیر بھی پیدا کیا, وہ کھا لیتا ہے ہفتے میں ایک آدھ, تو نسل کیا رہتی ہے کنٹرول میں. خرگوش اتنی اسپیڈ سے بڑھتے ہیں کہ جنگلوں میں اگر خرگوش کو کھانے والے کتے اور بھیڑیے اور شیر نہ ہوتے تو خرگوش ہی خرگوش ہوتے پوری دنیا میں, اتنی اسپیڈ سے ان کی نسل بڑھتی ہے. اور وہ سارے کھیتوں کی ایسی کی تیسی کر دیتے. آسٹریلیا میں خرگوشوں کا تجربہ ہو چکا ہے. ایک آسٹریلین آیا یہاں سے خرگوش لے گیا کہ یار آسٹریلیا میں خرگوش نہیں ہے, خرگوش بھی ہونے چاہیے. وہ خرگوش اتنے پہلے وہ ان کی فصلیں چٹ کر جاتے تھے. حکومت مارتے مارتے تھک گئی, نہیں مر رہے تھے, پھر بڑھ جاتے. بالآخر کوئی ایسی میڈیسن, ایسی دوائیں ایجاد کی گئی ہیں کہ ایک جوڑا بھی زندہ نہیں چھوڑو, پوری نسل ختم کی انہوں نے. پھر تحقیق کی ان کے ماہرین نے کہ پوری دنیا میں خرگوش ہیں, ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے بھائی, اتنی بڑھ گئی نسل کے کھیت چٹ کر جاتے ہیں سارے. یہ تو پتا چلا کہ دنیا میں جہاں بھی خرگوش پایا جاتا ہے اللہ نے وہاں اس کو کھانے کے لیے درندے بھی اس جنگل میں اسی حساب سے پیدا کیے. ہم نے خرگوش تو لا کے چھوڑ دیے, اس کو کھانے والے درندے نہیں چھوڑے ہم نے. یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے.